یہ 60 سے لے کر آپ چلتے چلی جائے گا 64-65 تک چلے جائیں۔ یہاں دراصل ایک واقعہ ذکر کیا جاتا ہے۔ خیر میں یہ پہلے آیات کا خلاصہ بیان کر دوں، پھر اس کے پس منظر پر بھی جاتا ہوں۔ مفصل پس منظر پہ تو انشاءاللہ جب ہم مفصل تفسیر قرآن شروع کریں گے اس پہ بات ہوگی۔ یہاں صرف آپ کو چکنا کرنے کے لیے میں نے ان آیات کا انتخاب کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرے نبی کیا آپ نے ایسے لوگوں کو نہیں دیکھا تو جو دعویٰ تو ایمان کا کرتے ہیں لیکن اپنے مقدمے طاغوت کی عدالت میں لے جاتے ہیں۔ یعنی اہل ایمان کے لیے جائز ہی نہیں ہے کہ وہ ایمان کے ہوتے ہوئے اپنے مقدمات طاغوتی عدالتوں میں لے جائیں۔ ہر وہ عدالت، ہر وہ پنچایت، ہر وہ جرگہ طاغوتی جرگہ ہے، طاغوتی پنچایت ہے، طاغوتی عدالت ہے جس کے فیصلے قرآن و سنت کی روشنی میں نہیں ہوتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے تو حکم دیا تھا کہ بھائی وہ طاغوت کا انکار کریں، لیکن یہ لوگ طاغوت کے پاس اپنے مقدمات لے کے جا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، لا الہ الا اللہ۔ اور جب ان منافقین کو کہا جاتا ہے کہ آ جاؤ اللہ کی طرف، جو اللہ تعالیٰ نے جو احکام نازل کی ان کی طرف آ جاؤ، رسول کی طرف آ جاؤ، تو یہ منافقین رک جاتے ہیں، آتے ہی نہیں ہیں۔ پھر ان پر مصیبتیں بھی ٹوٹتی ہیں، پھر قسمیں کھاتے ہوئے آپ کے پاس آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے دلوں میں جو نفاق بھرا ہوا اللہ اس کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ تو میرے نبی آپ ان سے اعراض کریں، ان کو نصیحت کریں اور پر اثر بات ان کے سامنے رکھیں۔ رسول تو آتا اس لیے کہ اس کی اطاعت ہو، رسول اس لیے نہیں آتا کہ رسول کو اس سے ہاتھ ملا کے آپ اپنے مقدمات طاغوت کی عدالتوں میں لے جائیں۔ اور یہی منافقین جنہوں نے اپنے جانوں پر ظلم کیا تھا، اگر اپنی غلطی پر نادم ہوتے، آپ کے پاس آتے اور اللہ سے بخشش طلب کرتے اور رسول بھی ان کے لیے بخشش طلب کرتا، تو پھر وہ یہ لوگ اللہ کو تواب اور رحیم، توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا پاتے۔ تیرے رب کی قسم یہ لوگ ایمان نہیں لا سکتے جب تک کہ آپس کے معاملات میں یہ آپ کو حاکم نہ بنائیں، پھر جو آپ فیصلہ کریں اس پر کوئی تنگی محسوس نہ کریں بلکہ مکمل طور پر تسلیم کریں اور سرنڈر ہو جائیں۔ یہ آپ کو میں ان آیات کا مختصر مفہوم بتا دیا۔ ان آیات کا ایک مشہور پس منظر بتایا جاتا ہے کہ ایک منافق اور یہودی کے درمیان جھگڑا ہوتا ہے، اور منافق یہودی نبی علیہ السلام کے پاس فیصلہ کروانا چاہتا تھا، اور منافق اور یہودی جب نبی علیہ السلام کے پاس فیصلے کے لیے آئے، منافق سے مراد وہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے لیکن مسلمان نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے یہودی کے حق میں فیصلہ دے دیا اور وہ منافق اس یہودی کو لے کر عمر کے پاس چلے گئے۔ یہودی بڑا ہوشیار تھا، اس نے کہا عمر میری بات سن لیجیے گا، آپ کے نبی نے میرے حق میں فیصلہ دے دیا اور یہ بندہ آپ کے پاس دوبارہ فیصلے لے کر آیا۔ تو عمر گھر کے اندر گئے، تلوار نکالی، منافق کی گردن کاٹ دی کہ جو اللہ کے رسول کا حکم نہیں مانتا تو عمر کی تلوار اس کا فیصلہ کرے گی۔ یہ بڑا مشہور پس منظر اس کا بیان کیا جاتا ہے، شاید میں بھی کسی کو غلطی سے بیان کر چکا ہوں، مجھے یاد نہیں ہے، لیکن بات سن لیں، یہ پس منظر مشہور ہے لیکن درست نہیں ہے۔ علامہ ابن کثیر نے بڑی وضاحت کے ساتھ لکھا ہے کہ بھائی یہ پس منظر آیات کا درست نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، آیات کا کیا پس منظر ہے یہاں موقع نہیں بیان کرنے کا، انشاءاللہ مفصل تفسیر میں ہم بات کریں گے۔ یہاں اتنا ہی بتانا ہے کہ میں چونکہ ہمارے بیانات کو الحمدللہ اہل علم عمل سنتے ہیں، طلبہ سنتے ہیں، دینی مدارس کے بچے سنتے ہیں، تو یہ جو ایک مشہور پس منظر بیان کیا جاتا ہے، بس میں نے اتنا ہی بتانا ہے، یہ پس منظر درست نہیں۔ تو میں نے 3 وجوہات کی وجہ سے ان آیات کو آپ کے سامنے رکھا ہے۔ ایک تو یہ کہ دین صرف جائے نماز کا نام نہیں، جائے اقتدار تک کے تمام مسائل کا نام ہے۔ ایک بندہ نماز پڑھتا ہے لیکن اپنے فیصلے طاغوتی عدالتوں میں لے جاتا ہے، اس کو مسلمان کہلانے کا حق نہیں۔ یہ بتانے کے لیے میں نے یہ آیات پڑھی، اور دوسرا یہ بتانے کے لیے یہ آیات پڑھی کہ ان آیات کا جو ایک پس منظر بیان کیا جاتا ہے کہ عمر فاروق نے منافق کی گردن اڑا دی تھی، وہ بھی پس منظر بھی درست نہیں، اس لیے بھی میں نے یہ آیات آپ کے سامنے رکھی۔ اور تیسری وجہ جن کی وجہ سے میں نے یہ آیات سامنے رکھی کہ یہاں یہ ہے کہ یہ منافقین اگر ان کو اپنی غلطی کا احساس ہوتا پھر آپ کے پاس آتے، اللہ سے بخشش طلب کرتے، رسول بھی ان کی سفارش کرتا، اللہ سے بخشش طلب کرتا، تو یہ اللہ تعالیٰ کو توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا دیکھتے۔ یہاں ہمارے بعض مفسرین، یہ اردودان، بس میں کیا کہوں، بس بعض مفسرین اس طرف چلے گئے کہ آج بھی جا کے روضہ رسول پر بخشش طلب کیا کہتے ہیں، آج بھی روضہ رسول کے پاس جا کے یہ کام کیا جا سکتا ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ تو یہ جو واقعہ ہے یہ نبی علیہ السلام کی زندگی کا واقعہ ہے کہ منافقین کو کہا جاتا ہے کہ اگر ان کو اپنی غلطی کا احساس ہوتا
اور نبی علیہ السلام کے پاس حاضر ہوتے اور اللہ سے بخشش طلب کرتے، نبی بھی ان کے لیے بخشش طلب کرتا، تو یہ اللہ کو تواب اور رحیم بات ہے۔ اب اس زندگی کے واقعے پر قیاس کر کے یہ کہنا کہ آج بھی قبر رسول پر جا کے استغفار کے لیے جایا جا سکتا ہے، استشفاء کے لیے جایا جا سکتا ہے، یا اس واقعے سے کو دلیل پکڑتے ہوئے یہ کہنا کہ قبر رسول پہ جا کر آپ سے مدد طلب کی جا سکتی ہے یا آپ سے درخواست کی جا سکتی ہے کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں ہماری سفارش کریں، خدا کی قسم یہ قیاس مع الفارق ہے، اس کی کوئی گنجائش قرآن کی آیت کے کسی ایک لفظ سے بھی پیدا نہیں ہوتی۔ ان چیزوں سے، ان رقیق چیزوں سے اور ان من گھڑت چیزوں سے اپنے آپ کو بتائیں۔ اگر میرے اور آپ کے اکابرین میں سے بڑوں میں سے کسی کی تفسیر میں انہوں نے لکھ دیا تو یہ ان کی غلطی ہے، ان کا معاملہ اللہ جانے، وہ جانے کہ اللہ نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے، معاف کرنا ہے، جو بھی کرنا ہے۔ لیکن ہم لکیر کے فقیر بن کر ان کے پیچھے چلیں اور زندگی کے مخصوص واقعے کو لے کر ایک غلطی کے پیچھے غلطیوں کی پوری موٹر وے بنا دیں کہ آج بھی جایا جا سکتا ہے، نبی علیہ السلام کی قبر پر آپ سے مدد مانگی جا سکتی ہے، آپ سے استشفاء کیا جا سکتا ہے، آپ سے استمداد کیا جا سکتا ہے، آپ سے استغفار کے لیے جایا جا سکتا ہے کہ وہاں جا کے استغفار کریں اور اللہ کیا کہتے ہیں، نبی علیہ السلام کو سفارش کریں کہ وہ اللہ کے ہماری سفارش کریں۔ بہرحال اس کی کوئی گنجائش نشتہ موجود نہیں ہے۔ اچھا جی، یہ وہ تیسری وجہ تھی جس کے لیے میں نے ان آیات کا اختصار کے ساتھ آپ کو بیان کر دیا۔